مسلمانوں نے یوں سب بندی کی. بعض روایتوں میں آتے ہیں کہ آپ کا چہرہ مبارک مدینے کی طرف تھے مسلمانوں کے، لیکن یہ زیادہ درست نہیں لگتا ہے. زیادہ درست اس لیے یوں لگتا ہے کہ آپ کے دائیں طرف احد پہاڑ تھے، بیک سائڈ احد پہاڑ تھے، اور یہاں بائیں سائڈ یہ جبل رمات تھا. یہ جبل رمات، اور تقریباً جنہوں نے نقشہ دیا وہ ایریا بتایا، اس ایریا میں جنگ ہوئی تھی. تو مسلمانوں نے یوں سب بندی کی اور کفار قریش نے یوں سب بندی کی. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے اس پہاڑی پر، جو یہ چھوٹی پہاڑی ہمارے سامنے، اس کا نام جبل عینین تھا، یہاں پہ آپ نے 50 صحابہ مقرر کے جو تیر مارنے کے ماہر تھے، اور سارے کے سارے انصاری تھے، مدینہ والے تھے. تو ان کو آپ نے فرمایا کہ میدان کے اندر چاہے جنگ شکست ہو جائے یا فتح، اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا. تو ان کا امیر تھا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جنگ شروع ہوئی اس میدان کے اندر مسلمان اور کفار کے درمیان، اور شروع میں مسلمان فتحیاب ہونے کے قریب تھے، کفار قریش واپس جا رہے تھے. تو یہاں جو 50 صحابہ کرام تھے، ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی تھی. امیر کی اطاعت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو منع بھی فرمایا، لیکن 40-41 نیچے اترے. لیکن یہ لوگ منافق نہیں تھے، اس میں فرق ہے. ایک اجتہادی غلطی ہونا ظاہری اعمال سے، ایک ہے دل سے ہی مطلب اسلام قبول نہیں کرنا، منافق ہونا، زبان پہ کلمہ پڑھنا اور دل میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا. جس طرح عبداللہ بن ابی بن سلول وغیرہ ایسے ہی تھے، جس طرح جنہوں نے مسجد زرار بنائے تھے وہ منافق تھے، زبان پہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتے تھے، سازشیں کرتے تھے. لیکن یہاں پہ جو 50 صحابہ مقرر کیے تھے وہ ایسا نہیں تھا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں احد کے متعلق آیتیں نازل فرمائی ہیں، 60 کے قریب آیت. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ سے آگے. تو آگے آیتوں میں اللہ نے ذکر کیا إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور اسی طرح إِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ والی آیت میں ذکر ہے. دونوں آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنین پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والے. تو ان کو ڈانٹ کی، زجر کیا، لیکن معافی کا بھی اعلان کر دیا. تو بہرحال یہاں سے 41 نیچے اترے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے کے لیے. تو اس سائیڈ کا جو کفار قریش کے جو دائیں سائیڈ کا کمانڈر تھا، اس وقت دائیں سائیڈ کا الگ کمانڈر، بائیں سائیڈ کا الگ کمانڈر، سنٹر کا الگ کمانڈر ہوتے تھے صف میں. تو دائیں سائیڈ کا کمانڈر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو حضرت خالد نے یوں آ کے حملہ کیا. یہ جو آگے نالا ہے ابھی آپ نے دیکھا اس طرف سے، اس نالے سے تقریبی نقشہ ہے، 1400 سال گزرے ہیں جو سیرت نگاروں نے نقشہ دیا، یوں آ کے یوں حملہ کیا، یوں حملہ کیا. تو یہاں پہ تعداد کم تھے، ان سب کو شہید کر کے میدان کی طرف کود پڑے. تو روایتوں میں آتے ہیں کہ اس حملے سے پہلے 3 مرتبہ حضرت خالد نے حملہ کیا تھا، لیکن جب 50 پورے تھے تو آگے آنے نہیں دیا. تو آخری بار تعداد کم ہوئی تو وہ جیت گئے، اور یہاں پہ جو صحابہ کرام تھے ان کو شہید کیا. پھر میدان کی طرف آیا حضرت خالد بن ولید کا دستہ، اور آگے سے بقیہ قریش والے بھی آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں رہ گئے. وہ سخت ترین وقت تھا، آگے سے بھی پیچھے سے بھی اچانک حملہ، اور اسی دوران صحابہ کرام عجیب سی کیفیت ہوئی، تتر بتر ہوئے. یہاں تک کہ حضرت حذیفہ کا والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، شہید ہوئے. سبب کیا تھا؟ سبب یعنی گتھم گتھا ہو گیا تھا، یعنی آپس میں مل جل گئے تھے، ایک دوسرے پہچاننا مشکل ہوا تھا. تو وہ سخت ترین وقت تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. انصاری 7 صحابہ کے بارے میں آتے ہیں کہ انہوں نے یک کے بعد دیگر پیارے پیغمبر سے دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے. حضرت طلحہ کے بارے میں آتے ہیں آپ نے پیارے پیغمبر سے دفاع کرتے کرتے آپ کا ہاتھ شل ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر مارتے جا، تیرے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. تو اسی دوران حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. تو افواہ پھیلی کہ قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر بھی شہید ہوئے. حضرت مصعب پیارے پیغمبر کے ہمشکل تھے، مشابہ تھے. تو جو ہی یہ افواہ پھیلی، یہ باتیں میدان کے اندر گونجی، تو یہ ایک اور المیہ تھا، ایک اور مشکلات تھی. ایک تو ہر طرف سے حملے اور دوسری طرف سے حضرت پیارے پیغمبر کی شہادت. تو پیارے پیغمبر کے جو ارد گرد تھے، جو آپ کو دیکھ رہے تھے، وہ تو ثابت قدم رہے، ان کو یقین تھا پیارے پیغمبر زندہ ہے. لیکن جو آپ سے دور تھے ان میں 2 گروہ ہو گئے، ان کو بھی یقین ہو گیا کہ پیارے پیغمبر شہید ہوئے. تو ایک گروہ نے کہا جب پیارے پیغمبر شہید ہوئے تو ہمیں زندہ رہنے کا جواز نہیں ہے، جس طرح حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ دوسروں کو حوصلہ بھی دیا اور میدان میں جنگ کے لیے کود پڑے. دوسرے ایک فریق کا، ایک گروہ کے ہاتھ سے تیر و تلوار گر گئے. یہ ایک بشری تقاضا ہے کہ کسی بھی جنگ میں بڑے کمانڈر کی شہادت کی افواہ پھیل جاتے ہیں تو عام سپاہیوں کی وہ حالت نہیں رہتی. یہاں پہ تو صحابہ کرام تھے
جو پیارے پیغمبر کے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا، مہاجرین نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، انصاریوں نے تو پورے عرب سے دشمنی مول لی تھی صرف پیارے پیغمبر کے خاطر. اور ابھی صرف 3 سال ہوئے تھے، صرف 3 سال احد مدینہ میں آ کر، اور مدینہ کے اندر یہودی بھی بستے تھے، ابھی یہودی بھی تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ وغیرہ، اور اسی طرح مدینہ کے اندر منافقین بھی تھا. اور یہاں پہ قریش کے 3000 فوج تھے اسلحہ سے لیس ہو کر. تو انہوں نے سوچا اب ہماری خیر نہیں ہے، ہمارے گھر بار مدینہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا. لیکن جب یہ افواہ پھیلی تو پیارے پیغمبر کے ارد گرد جو صحابہ کرام تھے انہوں نے آواز دینے کی کوشش کی کہ پیارے پیغمبر زندہ ہے، لیکن پیارے پیغمبر نے منع فرمایا. یہ جنگ حکمت عملی کے خلاف تھے، مسلمانوں کو آواز پہنچنے سے پہلے غیر مسلموں کو پہنچ جاتی تھی، تو اس لیے آواز نہیں دیا. جو ارد گرد تھے انہوں نے بڑی قربانیاں کی، دفاع کیا. لیکن جب حالات بہتر ہوئے تو پیارے پیغمبر نے آواز دی، سب جمع ہوئے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو احد پہاڑی کی طرف لے جایا گیا، جہاں پہ ٹھہرنے کا جگہ تھا، آرام گاہ. تو وہاں پہ آپ کی مرہم پٹی کی، کیونکہ آپ کے میدان کے اندر آپ کو ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوئے تھے، چہرہ مبارک زخمی ہوئے تھے، سر مبارک زخمی ہوئے تھے، اور